السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں پارے کا آغاز سورۃ توبہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینہ میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں، اور بہت سے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ 11ویں پارے میں اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے۔ اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کو نازل کیا کہ آپ انہیں کہیں کہ بہانہ نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے، پھر تم اس بات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غیب سب جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کرے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی سفر کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 700 اونٹ مائع سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں،
بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس صورت مبارک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے، مسلمانوں پر حریص ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روگردانی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس اور سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں، تیرے راستے سے دور کریں۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا، تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون کو ہدایت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام موزانہ طور پر سمندر پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطہ کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، بس اب آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب علیہ السلام، اعلان فرمائے اللہ کے فضل اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خلودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک میں مذکورہ مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔